آج رمضان المبارک کا 29واں روزہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ شاید آخری روزہ یا پھر اس کے بعد آخری روزہ ایک اور. تو اس آخری روزے تک اللہ کریم نے اگر ہمیں پہنچایا دے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. جیسے کہ گزشتہ کل ہم ایک ختم میں تھے جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف النوری ٹاؤن کے اندر. حضرت استاد جی حضرت مولانا قاری زبیر احمد چترالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن کریم کو تراویح کی صورت میں مکمل طور پر کل ختم فرمایا. تو وہاں پر اس کے اختتام پر حضرت استاد مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اخیر میں دعا فرمائی اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کریم نے ہمیں آخری روزے تک پہنچا دیا ہے یہ محض اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کتنی چیزیں، کتنے اس مہینے کی برکات رحمتیں ہم نے سمیٹ لی. اور اللہ تعالیٰ کے یہ کتنا فضل ہے کہ کتنے افراد ایسے تھے کہ جو اس رمضان میں داخل ہی نہ ہو سکے، اس سے پہلے دنیا سے جا چکے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن حضرات نے روزہ رکھ ہی نہیں سکے، وہ تراویح ادا ہی نہ کر سکے. کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہی نہ، تلاوت ہی نہ کیا. لیکن اللہ کریم نے جن حضرات نے رمضان المبارک کے تقریباً سارے روزے رکھے ہوں، رات کے اندر تراویح ادا کی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کی ہو، ساتھ ساتھ میں صدقات، خیرات، عطیات کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو، اور ساتھ ساتھ میں اور دیگر نیکیاں وہ کرتے رہے ہوں، اور یہاں تک کہ آخری روزے تک اللہ کریم نے ان کو پہنچا دیا، یہ سمجھو ان کی کامیابی اور کامرانی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے دیکھے کہ کسی کام کے آخر تک پہنچ جائے تو اپنے لیے بڑی سعادت مندی سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے یہ دنیاوی کام ابتدا شروع کیا تھا، آج اس کام کا اختتام ہو رہا ہے، آپ نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اس دنیاوی کام کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے ہیں، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پایا ابتدا سے لے کے آخر تک، تو اس پہ اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کا اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، اللہ کریم اس کی اس قدردانی کی بنا پر، اس کے اس شکریہ کی بنا پر اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہیں آ جاتا ہے کہ ان لمحات کا مقابلہ دوسرے دنوں کے درمیان میں اگر کروایا جائے تو بالکل سارے 11 مہینے کے جو ایام ہیں وہ ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لمحہ بلمحہ، سیکنڈ اور سیکنڈ، یہاں تک کہ فرمائے ایک نماز اور عام دنوں میں الگ نماز، ان دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو بندہ خیرات، صدقات، کچھ بھی چھوٹے چھوٹے عمل کر رہا ہے اس مہینے کے اندر، دوسرے مہینے کی بنسبت اللہ کریم کی طرف سے بہت زیادہ نیکیاں، بہت زیادہ حسنات اس کے کھاتے میں لکھے جا رہے ہیں. اور اس قدر لکھے جا رہے ہیں، اتنا لکھا جا رہا ہے کہ نیکیاں لکھی بھی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے بدلے میں اس کی پرانی خطائیں، غلطیاں، گناہ بھی مٹھائے جا رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان جب نیکی کوئی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس کی نیکیاں، اس کے اچھے کام، اس کے گناہوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں.
تو یہی ضابطہ رمضان کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں جیسے ابتداءً ہم نے بتلایا تھا کہ عام نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا. اور آپ اندازہ لگاؤ کوئی بندہ تراویح ادا کر رہا ہو، اس تراویح کا ثواب، یہ نفل ہے، سنت ہے، اس کا ثواب فرض کے برابر کیا جا رہا ہو. عام دنوں کے اندر آدمی فرض ادا کرتا ہے، 5 ٹائم کی نماز ادا کرتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ان تمام نمازوں کے اگر فرائض کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 20 رکعت بنتی. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 5 وقت کی جو پابندی کے ساتھ فرض نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کو تو ہر ایک فرض کے برابر 70 فرائض کا ثواب مل رہا تھا، ایک فرض کے. لیکن جو بندہ تراویح بھی ادا کر رہا ہوگا، یہ تو اس کے الگ سے بینیفٹ مل رہا ہے، سمجھو فرائض کے برابر ہو رہا ہے. 20 رکعت تراویح سمجھو کہ فرض کے برابر ہے. آپ نے کے سامنے روایت رکھی تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفل پڑھتا ہے تو فرمائے کہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ 20 رکعت تراویح ہے تو 20 فرائض کے برابر ہو گئی. 20 فرائض کا ہمیں ثواب مل رہا تھا. اب یہ ثواب رمضان کے بعد نہیں ہے، یہ نفل کا ثواب رمضان کے بعد نہیں ہے، فرض کا ثواب رمضان کے بعد نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہم نے عادی بنا لیا اپنے آپ کو قیام اللیل کرنے کا، رات کو تہجد پڑھنے کا، تو انشاءاللہ اس عادت کو بنانے کے بعد ہمارے لیے تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا، دیگر عبادات کا بجا لانا آسان ہو جائے گا. اب ساتھ ساتھ میں اس کی مناسبت سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ جیسے کہ آج ہو سکتا ہے آخری روزہ ہو، بہت سے لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں، فطرے کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یار فدیہ بھی ادا کر دیتے ہیں. وہ فدیہ اس کا کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو فدیہ کو یوں سمجھتے ہیں شاید کہ جس نے روزہ نہیں رکھا، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا شخص ہو، تو ہر ایک ایسے شخص کی طرف سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اس کی طرف سے ایک بندے کے برابر جو صدقہ فطر ہے اتنی رقم نکال لی جائے تو اس کی طرف سے روزے کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. بلکہ یہ نہیں، شرط اس میں یہ سمجھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، ان کی طرف سے ان پر ایک صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا ضروری ہے. اب وہ کون ہے؟ وہ دو قسم کے شخص ہیں. نمبر 1 کہ یا تو اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کے اندر طاقت ہی نہ رہے کہ اب وہ روزہ رکھ سکے گا. یعنی وہ کیسے 80 سال 85 سال 90 سال کا بابا ہو چکا ہے، ڈاکٹر حضرات نے کہا ہے کہ بلکہ وہ خود رہ نہیں سکتا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھونٹ پانی پیتا ہے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد کچھ بسکٹ وغیرہ کھا لیتا ہے، کچھ روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا ہے، اس کے بغیر ان کا چارہ کار نہیں ہے. تو ایسا شخص شریعت کی نظر کے اندر فدیہ دینے کا قائل ہے. فدیہ ایسے شخص کی طرف سے دیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، شریعت کی نظر کے اندر سے فرمائے اس کو معذور قرار دیا جائے گا، لہذا اس کا عذر ہے، جب عذر ہے تو فدیہ ادا کر دیا جائے اس کی طرف سے، اس کے روزے کی طرف سے، تو لہذا اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. دوسرا وہ شخص کہ ایسا بیمار ہو جائے کہ بیماری کے اندر اس طرح پڑ جائے کہ دوبارہ ٹھیک ہونے کا اس کو بالکل ارادہ اور امید نہ رہ سکے کہ نہیں بھئی یہ بندہ دوبارہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اس قدر یعنی بیمار ہو جائے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ ڈاکٹر حضرات نے اس کی دوا لکھ کے دی ہے کہ بھئی اس کو صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی دوائی کھلاتے رہو گے تو یہ ٹھیک رہے گا، ورنہ تو یہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، موت واقع ہو جائے گی. تو ایسے شخص کی طرف سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان ہے وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا تو فدیہ ادا کرنا چاہے اپنے تبر سے کہ بھائی میری طرف سے روزہ معاف ہو جائے گا جب فدیہ ادا کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں. لہذا یہ 2 قسم کے اگر افراد ہو، بوڑھا ہو، اتنا بوڑھا ہو کہ بھائی اس کے اندر ہمت ہی نہ ہو روزہ رکھنے کی، یا اسی طریقے سے ایسا بیمار ہو کہ اس کے ٹھیک ہونے کی اس کو امید ہی نہ ہو، تو ایسے شخص کی طرف سے فرمائے کہ فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ وہی ہے صدقہ فطر.
اب صدقہ فطر کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا کشمش 3500 روپے ایک فدیہ ایک روزے کا۔ نمبر 2 فرمائے کہ اگر کھجور کے بھاؤ سے دیں گے تو فرمائے اس سے تھوڑا سا نیچے آ جاؤ 1950 غالباً۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر فرمائے کہ جو ہے جو کا میرے خیال میں 580 روپے ہے، اور اسی طرح کے سب سے نیچے آ جاؤ گندم ہے وہ 300 روپے کے برابر ہے۔ یہ صدقہ فطر ایک بندے کی جانب سے ایک روزے کا فدیہ کہلائے گا۔ جو بندہ 30 روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو فرمائے کہ وہ اس طرح 30 فدیہ نکالے، 30 یعنی صدقہ فطر نکالے۔ اگر 29 روزے ہیں تو 29 نکالے، لیکن ان حضرات کی طرف سے ہے جو یہ 2 طرح کے، یا اتنا باکشی کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی اتنا بوڑھا کہ فرمایا کہ یہ بیچارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو، یا اس طرح کا بیمار کہ اس کے لیے دوا منتخب کی گئی ہو کہ بھی دوا صبح بھی لے گا، دوپہر میں بھی لے گا، شام میں بھی لے گا، اگر نہیں لے سکے گا تو یہ موت اس پر واقع ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے لیے بھی فدیے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے کہ جس کے فدیے کی اجازت ہو۔ لہذا اگر یہ اصول کسی کے اندر پائے جاتے ہوں، یہ شرائط پائی جاتی ہوں، تو ایسے شخص کے اوپر فدیہ دینے کی اس کو گنجائش ہے، اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص ہوگا اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اور ساتھ ساتھ میں کہتا ہے کہ میں فدیہ ادا کر دوں گا، تو وہ غلطی پر ہے، وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے، اپنی غلط فہمی کا ازالہ کرے۔ لہذا کسی غلطی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور اپنے دماغ کے گندی فطرت کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو عید الفطر کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرے، فدیہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔